پہلا حوالہ ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں لکھا ہے اسے حفظ کرو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، یعنی اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ لیں جی دوسری کتاب ہے اس سامنے چل رہی ہے، شیعہ کتاب ہے القافی محمد یعقوب الکلینی کی. الفضیل بن یسار یہ روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا القرآن وَيَحْفَظُهُ بِمَشَقَّاتِ مِنْهُ، یعنی کہ امام جعفر صادق نے فرمایا جو مشقت کے ساتھ قرآن کریم کو حفظ کر لیے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. آگے اسی کتاب کا جو جب امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ جناب بتائیے کہ میں پورا قرآن کریم جو ہے نا وہ ایک رات میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو امام جعفر صادق نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر طریقہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے 1 مہینے میں آرام کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جائے. یعنی یہ سوال جو ہے نا کہ میں ایک رات میں قرآن کریم جو پڑھنا چاہتا ہوں، یہ سوال امام جعفر صادق سے ایک حافظ قرآن نے کیا تھا. یہ کتاب آپ کی الکافی میں لکھی ہے. آگے چلتے ہیں. اسی کتاب میں امام موسیٰ کاظم سے جب سوال کیا گیا، ایک شخص نے جب کہا کہ والد جو 40 مرتبہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم ختم کرتے ہیں، یعنی کہ اہل بیت کے ثواب کے لیے، اس موقع پر امام موسیٰ کاظم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا کہ تم جن کے لیے یہ عمل کرتے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو تمہیں ان کا ساتھ عطا کرے گا. آگے دیکھتے ہیں جی 5واں حوالہ. یہ ابو بشر نے امام جعفر صادق سے معلوم کیا، کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی صورت جو قرآن کریم کو اس صورت میں حفظ کر لیتا ہے، کہ قرآن کو یاد کر لیتا ہے اور پھر وہ اسی قرآن کو بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ صورت یعنی جس صورت کو وہ بھول جاتا ہے القیامت کو اتنی حسین اور احسن صورت میں اس کے سامنے آئے گی کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ اس کے لیے ہوتی، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا. امام صاحب کہتے ہیں اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ تو وہی صورت ہے جسے دنیا میں بھول گیا تھا. پھر وہ صورت اسے بتائے گی کیا تو دیکھ رہا ہے کہ میں وہی صورت ہوں، اگر تو دنیا میں مجھے نہ بلاتا اس وقت میرا مقام تیرے ساتھ ہوتا. یعنی الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے شیعہ کی 5 کتابوں سے ثابت کر دیا، اسکرین شاٹ ساتھ لگا کے.